والے سے بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات محمد ادریس صاحب. ادریس صاحب بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہم سب اس واقعے پر حیران ہیں. 17 سال کی بچی اور جس طرح اسے قتل کیا گیا, ایک دن پہلے اس کی برتھ ڈے تھی. ہم یہ مائنڈ سیٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے وہ کس طرح یہ اس میں سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس نے اس کی جان بھی لے لی. اس کا آپ انالیسس کیا کریں؟ دیکھیے, جیسے پہلے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹالرنس کی بات آ رہی تھی, لو ٹالرنس کی بات آ رہی تھی, فرسٹریشن کی بات آ رہی تھی. بہت سارے سائیکالوجیکل فیکٹرز ہیں اور ہمارے معاشرے میں سائیکالوجیکل اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. اور جہاں پیرنٹنگ اسٹائلز ہیں یہاں کہیں نہ کہیں فیکٹرز ہے پیرنٹنگ اسٹائلز کا بھی, جہاں لڑکوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, گرو کیا جا رہا ہے. یہاں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اس لڑکے کے ساتھ کون سے ایسے سائیکالوجیکل ایشوز تھے یا ہیں اس وقت جو نوبت مرڈر تک پہنچ گئی ہیں. اگر ریجیکشنز ہوئی ہے تو ریجیکشنز اس کو ٹالریٹ کیوں نہیں کر پایا وہ, اور اگر ایسے کون سے فینومیناز تھے جس کی بنا پہ وہ مرڈر تک پہنچا ہے. تو بہت سارے سائیکالوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, اس کے بعد سامنے آئیں گی. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو لوگ کرائمز کرتے ہیں, یہ بہت سیریس کرائم ہے, مرڈر کیا انہوں نے, اس میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, لیک آف امپلس کنٹرول ہوتا ہے, وہ ریجیکشنز ٹالریٹ نہیں کر پاتے. اگر ان کی ہسٹریز اگر جانیں گے جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی, ان کی پیرنٹنگ کس اسٹائل میں ہوئی ہے, ان کی اسکولنگ کس طرح کی تھی, ان کے فرینڈ سرکل کیسے رہے, ان کا سوشل میڈیا میں کیا انٹریکشن رہا ہے, ان تمام چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے وہ یاد آ گیا, یہ 2012 کی بات ہے جو شاہ زیب مرڈر کیس تھا. اس کی بہن کو ہراس کیا جا رہا تھا. اپنی بہن کے لیے جب وہ کنفرنٹ کرتا ہے تو پھر آ کر اس کو جو انفلوئنشل فیملی تھی شاہ رخ جتوئی کی, وہ اس کا مرڈر کر دیتی ہیں. بعد میں وہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا. لیکن یہ ہمارے معاشرے کے وہ الز ہیں جس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ جب اتنی پریزنس اپنی رکھیں گے تو پھر لوگ تو آپ کو سٹاک کریں گے. تو یہ اس کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کی تو اس وقت ہر کسی کے پاس ایکسیس ہیں, وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر اس کو کوئی لوگ نام دے رہے ہیں, آنر مرڈر ہے, یہ عزت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے, تو اس میں بہت ساری انفلوئنس آ رہی ہیں چیزیں. اس کا کوئی اس طرح کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اس کی فیملی میں اتنی انوالومنٹ نہیں ہے, مرڈر والا تو ہے نہیں. یس نہیں ہے. یہ یہاں پہ سائیکالوجیکل فیکٹرز زیادہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتی. ہم میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں, ہر مہینے بعد سال بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کیس آتا ہے اور ہائی لائٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی یوتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کی پرسنالٹی ٹریٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے ایسا دوبارہ واقعہ رونما نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں پہ اسپیشلی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگس ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, اسپیشلی اسکولز میں جب پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں کہ فیمیلز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کیسے ہونی چاہیے, آپ نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. ہاں اگر ہر چیز آپ کی اکارڈنگ کی آپ کی جو سائیکی ہے, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جب اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کرتے ہیں, صرف ان کا ایشو ان کے ساتھ نہیں تھا, بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. وہ لا کو فالو نہیں کریں گے, وہ اپنی اتھارٹی کو فالو نہیں کریں گے, وہ اپنی امپلسو بیہیویئر کی وجہ سے ان کے کلیشز بہت زیادہ ہوں گے, ان کی فیملی میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوں گے. تو یہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو وائلنس ہے, تو وائلنس کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ یہ لرن پیٹرن ہوتا ہے جو اپنے گھر سے سیکھتے ہیں, کارٹون سے سیکھتے ہیں, میڈیا سے سیکھتے ہیں. تو کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو اگنور ہوتے ہیں. یس بالکل ہوتے ہیں. تو اس میں پھر میں کہوں گا ٹیچنگ اینڈ پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے کہا ٹیچنگ اینڈ پیرنٹنگ از موسٹ امپورٹنٹ, لیکن ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی بہت ہے, تو یہ جیلسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کیس کو کس طریقے سے پولیس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے, کیونکہ صرف ایک مرڈر نہیں ہے, اس میں بہت سارے اسپیکٹ ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیں جہاں سوشل میڈیا کی بات کی ہے, جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور موبائل ایڈکشن بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. لوگ بار بار ایسی ویڈیوز بناتے ہیں, ایسا مٹیریلس اپلوڈ کرتے ہیں جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ فالوورس ملیں, اور اس سینس میں پھر دوسرے جو ان کے کمپٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں ان سے آگے نکلیں. جب ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی یا وہ اس ایکسپیکٹیشنس کو اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے, تو پھر وہ ریونج کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اس طرف پھر وہ ایسی چیزوں کو ٹیکٹس کو سامنے لاتے ہیں جو انیتھیکل ہوتی ہیں.
تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاکس کو، انسٹاگرام کو ضرور کریں، لیکن نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ اس میں وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی ضرور کام کریں. ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، ان کو ایک نظر بھی رکھنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے پریونشنس کیا کیا چیزیں اور اس کو کیسے آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں، سائبر بلنگ بہت زیادہ ہے، سائبر کرائمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایسے میں آپ کو بتا دوں اکاؤنٹس ہیں جو میں نے بلاک کیے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب آپ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماریا میمن سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریا، میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے 17 سال کی بچی، شی ڈڈنٹ ایون گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ لائف ابھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مرڈر دن دہاڑے ہو جاتا ہے. وہ باؤنڈری سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس لڑکے کی جو دوستی کی کوششیں تھی یا جو بھی ایڈوانسز تھی اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی، لیکن اس کو جس طریقے سے قتل کیا گیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا سوچ ہے یہ؟ تو صدف، اور جیسے جیسے اس کیس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں نا، میں اور زیادہ شوق میں جاتی جا رہی ہوں، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور میں نے خود بھی تھوڑا سا اس بچی کے اکاؤنٹ پہ جا کر دیکھا کہ بھائی کیا اس نے کبھی کوئی ایسی پوسٹ کی ہیں جس سے اس کی گھر کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چلے، کیا اس نے کبھی کوئی ایسی پوسٹ کی ہیں جس سے اس کی روٹین کے بارے میں پتہ چلے، یا اس سے کچھ ایسی پوسٹ ہو گئی ہوں جس سے بڑا آسان ہے کسی سٹاکر کے لیے اس کے گھر تک پہنچنا یا یہ جاننا کہ اس تک کیسے پہنچا جائے. سو یہ ایسا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس بچی نے بہت سارے جب پوسٹ کیے تو اس میں بہت ہی احتیاط کا اور اسمارٹلی اس نے چیزیں پوسٹ کی. کبھی بھی اپنی لائیو لوکیشن نہیں دی، کبھی یہ نہیں بتایا وہ کس علاقے میں رہتی ہے، یا کوئی ہنٹ بھی نہیں دی کہ کس طرح سے اس کے گھر کا کوئی ایڈریس پوچھا جانا جا سکے. اس کے باوجود اس قاتل کا اس کے گھر تک پہنچنا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور میری کچھ اس واقعے کے بعد میں وہ نوجوان لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی جن کی شاید ایج گروپ کسی 15 سے 18 سال ہے، کچھ ماؤں سے باتیں کر رہی تھی جن کی بچیاں چھوٹی عمر کی ہیں، اور انہوں نے مجھے کافی ڈسٹربنگ باتیں بتائیں. یہاں تک بھی بتایا کہ کچھ بچے جب ریسٹورینٹس بھی جاتے ہیں یا بچیاں کھانے پینے کے لیے باہر بھی جاتی ہیں تو وہاں سے بھی جب وہ گھر آتی ہیں تو ان کی ڈی ایمز کے اندر، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر لوگوں نے ان کو میسج کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فلانی جگہ دیکھا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے چھوٹی عمر کی بچیوں کے لیے کہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بہت سارے فائدے بھی ہیں، جہاں سے یہ آپ کو امپاور بھی کرتا ہے، اس کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے جہاں پہ آپ بہت ولنریبل ہیں. آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا کی مدد سے آپ کا آئیڈینٹی پتا کر لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی کچھ جینوئن کیسز ہیں جن کے بارے میں میرے فرینڈز نے مجھے بتایا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کی بچیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز جس سے بالکل لا علم تھی. یہ آدمی کیسے پہنچا ہے ثنا کے گھر تک، ایک جو کبھی امکان ہے کہ شاید اس کو فالو کر کے پہنچا ہے، یا یہ کہیں گئی ہے، اس کو دیکھا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلا دی اور دیکھا کہ یہ کہاں جاتی ہے. تو یہ بہت سارے اس کے شاکنگ پہلو ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ پولیس اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں کہ یہ لڑکے کا رابطہ کیسے ہوا، یہ کیسے پہنچا، تاکہ بہت سارے پیرنٹس اور بچیوں کو اپنے پروٹیکٹ کر سکیں. اور یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اچھا ماریا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وی آل نو ناؤ دیٹ دس کیس واز اے کیس آف فریجائل میسکولینٹی. یہاں پر جو لڑکا تھا اس کو ایک سوڈو بلیف آف سپریمیسی تھا، اس کے بعد ریجیکشن فیس نہیں کی گئی. ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ کیوں لگتا ہے اور یہ کیسے ان کو اس بات انسٹل کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی غیرت کا مسئلہ ہے، یا عورت جو ہے وہ اگر ریجیکٹ کر دے گی تو آپ ریجیکشن اس کی برداشت نہیں کریں گے، آپ نے ایکسٹریم میئر لینا ہے. مردوں کو کیسے، یہ لڑکوں کو کیسے یہ بات سمجھائی جائے کہ بیٹا نو مینز نو؟ جی دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے اور اس کے تو ہم کب سے پریچ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ ہم ایسے صحت مند رجحانات والے مرد جو ہیں ان کو ریز کریں، جو امپاورڈ خواتین کے ساتھ چلنا، ان کو تسلیم کرنا اور ان کو اس معاشرے میں فعال شہری بنتے ہوئے دیکھیں. تو پھر ان کی جو غیرت ہے یا ان کی جو فریجائل میسکولینٹی جو آپ نے ذکر کیا اس کو ٹھیس نہ پہنچے. لیکن جو اس میں نیا ٹوسٹ ہے وہ اب سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہے. آپ کے جو دیکھنے والے ہیں اگر مجھے سن رہے ہیں، جو انگریزی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ان کے پاس نیٹ فلکس تک ایکسیس ہے، تو ایک سیریز ضرور دیکھیں، ایڈولسنٹ. اور اگر کوئی ایسے وہ سیریز، مجھے اس واقعے کے بعد فوری طور پہ وہ سیریز یاد آئی. جی بالکل. اور جو لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے اردو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مواد کو
اردو میں ٹرانسلیٹ کرے, اپنے کریکولم کے اندر شامل کرے, اسکولوں کے اندر دکھائی جائے. اور کیونکہ یہ سیریز انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر دکھائی گئی, پالیسی لیول پر اس سے ڈسکشن شروع ہوئی, اور اس میں ذکر تھا ایک 14 سالہ بچے کا جو اسی طریقے سے ایک لڑکی کو دن دہاڑے اسٹیپ کر کے مار دیتا ہے, اور پھر اس کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کی اپنی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. ان کو انسیل کہا جاتا ہے. انسیل وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت اگر نہ کرتی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے ان کے حق کے ساتھ, عورت کو تو ہاں ہی کہنا ہے. تو یہ انسیل کمیونٹی ہے, اور اس کو بڑے امپورٹنٹ اور بڑے مشہور انفلوئنسرز جو ٹیٹ برادران ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کے بہت سارے فالوورز ہیں, اور بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ اس طرح کے بیہیویئر کو انڈورس کرتے ہیں. پاکستانی ڈراموں کے اندر اگر ہم دیکھیں, ہمارے بہت سے مین اسٹریم ہیروز ایسے کیریکٹر کر رہے ہیں جہاں پہ ایسی پاگل پن جیسی طوفانی محبت جو ہے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اس کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے ایسپیکٹس ہیں بھائی. ہمارے یہاں ہمیں یاد ہے ایسے گانے, ایسے فلمز, ایسے ڈراماز جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملٹیپل اٹیمپٹس ہوں, اگر لڑکی منع کر رہی ہے تو اس کی خاموشی کا مطلب بھی ہاں ہوتا ہے. آپ نے بار بار اس کے گھر کی طرف جانا ہے, اسے میسج کرنے, ایک دوست کے ذریعے پیغام پہنچانے, پیچھا لے ہمیں, اور اسے ہراسمنٹ نہیں بتایا گیا. یہ اب جا کے ہمیں اویئرنیس ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ دس از ہراسمنٹ, کسی کی باؤنڈریز کراس کرنا. اور ہمارے ڈراماز میں تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنونی عاشق کا رول ہے. جی عشق تو ہوتا ہی ایسا ہے. تو اس لڑائی کو کئی لیولز پہ ہمیں لڑنا ہوگا. گھر کے اندر والدین کو بھی خود بھی سمجھنا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کو. میرا نہیں خیال کہ ان دونوں کے والدین اس بات سے آشنا ہوں گے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ان کی بیٹی کی پروگزیمٹی میں اتنا آ کر اس کو جان سے مارنے کا تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی بیکاز آئی نو سم ون ویری کلوز. اس لڑکی کو یا اسکول گوئنگ لڑکی کو جس طرح ہراس کیا جاتا رہا, سالوں سال کیا جاتا رہا, لیکن ان کے پیرنٹس کو پتا تھا, ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا جی آپ خود نمٹ لیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, لڑکا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. تو یہاں پر پیرنٹس اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس لڑکے کے پیرنٹس کے بارے میں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ پیرنٹس کا کردار, یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے صدف, کہ پیرنٹس کا کردار دونوں طرف میں ہے. خواتین اور بچیوں کے لیے بھی والدین گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ اگر باہر دنیا میں انہیں کوئی تنگ کرے, انہیں کوئی ہراس کرے, تو وہ بڑی کمفرٹیبلی آ کے اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکے. بہت ساری بچیاں اپنے ماں باپ سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ پاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ ہماری اسٹرینتھ بننے کی بجائے ہمیں گھر بٹھا دیں گے, ہماری نوکریاں چھڑوا دیں گے, ہماری پڑھائی چھڑوا دیں گے, ہماری سوشل میڈیا کا استعمال رکوا دیں گے. بجائے اس کے کہ گھر والے ایسا صحت مند ماحول قائم کریں کہ بچیاں جب آپ کو بتائیں تو آپ ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ ان کی بیکنگ کریں, اور ان کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائے. بہت سارے والدین اپنی بچیوں کے اوپر مزید پابندیاں لگا دیتے ہیں. تو جب آپ گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے تو بچیاں زیادہ کھل کر بات کریں گی. آج بچوں کے بارے میں بہت ساری دفعہ والدین لا علم بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ والدین کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کس طریقے سے کرائم اس لیول کا کیا بھی جا سکتا ہے. تو لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیٹریارکل سوچ کو نہیں پروان چڑھا رہے. کہیں نہ کہیں وہ گھر میں وہ دیکھ رہے ہیں ایسے رول ماڈل جہاں پہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. لیکن جو ایک قدم آگے بڑھ کے ٹیکنالوجی کے استعمال کو اتنے وائلنٹ کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے کرنا, یہ بہت سارے وکٹمز کے اور پرپیٹریٹرز کے والدین دونوں کے امیجنیشن کے اندر نہیں ہوتا. تو کئی ہمیں لیولز پہ اس لڑائی کو لڑنا ہے. ہمیں گھروں میں لڑنا ہے, پر لڑنا ہے, ہمیں اپنے اوپینین میکرز کے ذریعے لڑنا ہے, ہمیں اپنے ڈراماز کے ذریعے لڑنا ہے, ہمیں اپنے لٹریچر کے ذریعے لڑنا ہے. یہ کسی ایک ٹھیک ہے ماریا, اس کو میں ویورز کے اوپر ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن کے اوپر اس چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ سنتے ہیں کہ ناٹ آل مین بٹ وائی از اٹ آلویز اے مین. تو ویورز بھی جو ہیں وہ اس چیز کا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. سینئر اینکر پرسن ماریا میمن سے موجود تھیں, ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب. اس چیز کا ایک اور پہلو بھی ہے, ایک اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ڈبیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, معاشرے میں انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے. ہم اتنے اوپینینیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کا موقف سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اینڈ دین سیکنڈلی ہم کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا بھی, ترقی کرتا بھی نہیں دیکھتے. یہ کیا مینٹل اپروچ اینڈ ہاؤ ٹو فکس دس؟ دیکھیں
कंपटीशन होता है, ह्यूमन साइकी है कि हर इंसान अच्छा नज़र आना चाहता है, हर इंसान अपने जो उसके कुलीग्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है. लेकिन ये वही बात है कि ये सारी ट्रेनिंग्स जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये बचपन में डेवलप होती हैं. जो आपके चाइल्डहुड होता है 0 to 12 ईयर तक बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट उसमें डेवलप हो गई होती हैं. अगर उस वक्त अच्छी पेरेंटिंग हो, अच्छी टीचिंग हो, अच्छा घर का एनवायरनमेंट हो, जैसे मिस मारिया भी बात कर रही थी, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे ना तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा. साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. यहाँ तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, मर्डर हो गया एक इनोसेंट लड़की का. हम बात करते हैं अपनी सोसाइटी की. अगर आप बाहर ट्रैफिक में देखते हैं तो सिग्नल पे लोग वेट नहीं करते, अपनी टर्न का इंतजार नहीं करते. रेड सिग्नल पे वो सिग्नल को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं. सलमान फारूकी वाला किस्सा. यस, बिल्कुल. इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पा रहे. फादर को ड्राइव कर रहे हैं, साथ में बच्चा बैठा हुआ है, उसने दोनों साइड पे देखा है, सार्जन नहीं है, उसने सिग्नल तोड़ दिया. बच्चे ने क्या लर्न किया? अब आप उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, उसकी रूट्स में क्या आया? उसने देखा है कि फादर वायलेट कर रहा है रूल रेगुलेशंस को, तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा. एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का काम है. वो लॉज बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के बने हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही. और हम अवेयर नहीं है, स्पेशली गर्ल्स अवेयर नहीं है, टीनेजर्स अवेयर नहीं है उनके राइट्स क्या हैं. उनके साथ कोई हरासमेंट होती है, उनके साथ बुलिंग हो रही है, साइबरी तौर पे उनको कोई हरास किया जा रहा है, उनको टेक्स्ट की बात हुई, मैसेजेस की बात हुई, कॉल्स की बात हुई. उनका राइट है कि उन्होंने कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, FIR के साथ उन्होंने रब्ता करना है, उनको ब्लॉक करवाना है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना है. ये है ही नहीं है. जब तक राइट्स नहीं पता होंगे, जब तक उनको अपनी प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं होगा, तो ऐसे केसेस आते रहेंगे, होते रहेंगे. ठीक है. और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो थोड़ी सी मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये इनके कजन हैं, इनके जो हैं कुछ मैं मीडिया में भी पढ़ रहा था, शायद वो रियल है लेकिन नहीं. कजन सोशल मीडिया से बस उनके ऊपर देख के उनको मैसेजेस करते थे और कहते थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मुलाकात के लिए. ये हरासमेंट का सीरियस केस है. ऐसा बात करे आयशा, सोचे वो वहाँ से आया और यही सब है. सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उसने घर का एड्रेस कैसे निकाला. तो लेट्स होप कि इस पे मजीद बात होगी. थैंक यू सो मच. लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक रेपो बिल्ड करने की ज़रूरत है, उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है. अगर कहीं पे उनके साथ हरासमेंट का केस होता है, कोई उनको थ्रेट्स मिलते हैं, वो पेरेंट्स को रिपोर्ट करें और पेरेंट्स ने अपने लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को आई थिंक मैन टू मैन कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है. दोस्त अपने दोस्त से बात करें. अगर वो आप देखते हैं आपका दोस्त किसी लड़की का इस तरह पीछा लिया हुआ है, बेरा रवि का शिकार है, आप उसे समझाएं, उसको उसके कंसिक्वेंसेस बताएं. ये ज़रूरी है कि अब आदमी एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि औरतें तो बता चुकी हैं और अभी भी बता रही हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो बता रही है, लेकिन आदमी एक दूसरे को रोके इन कामों से. मैम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी का रोल है, सोसाइटी का एक रोल है. सोसाइटी इसको रोके, इस बुरे को बुरा कहें और सही को सही कहें, जो मजलूम है उसका साथ दे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. माहिर नफ्सियात डू वॉच दैट नेटफ्लिक्स सीरीज एडोलेसेंस. वो बहुत जरूरी है देखना. सबको देखें, पेरेंट्स खास तौर पे उस सीरीज को जरूर देखें और अपने बच्चों से ताल्लुकात